السلام علیکم، میں ہوں تحمیرہ شیخ۔ پشاور کا رہائشی ایک شوہر جو کہ 2023 سے عراق میں محنت مزدوری روزی روٹی کمانے کی غرض سے کام کر رہا تھا، یعنی آج سے 3 سال پہلے سے۔ بیوی بچے اس کے پشاور میں رہتے تھے، خود یہ عراق میں رہتا تھا اور عراق میں ہی رہتے ہوئے یہ وہاں سے ہر مہینے کا خرچہ پانی اپنے بچوں کو بھیجتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ پشاور بھی آتا تھا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ کچھ دن پہلے شوہر ایک پلان کرتا ہے اور پلاننگ میں وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس دفعہ میں اپنے بچوں کو سرپرائز دیتا ہوں۔ تو سرپرائز دینے کی غرض سے اس مرتبہ جب وہ چھٹیاں لیتا ہے، اس مرتبہ جب وہ ٹکٹ لیتا ہے اور اس مرتبہ جب وہ پشاور آ رہا ہے، یہ تمام باتیں وہ اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے چھپاتا ہے اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں ان کو سرپرائز دیتا ہوں۔ تو سرپرائزلی یہ آتا ہے پاکستان پشاور اور آ کر دیکھتا ہے کہ گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ جب گھر کے باہر تالا لگا ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے۔ جب کال کرتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے کیا حال چال ہے؟ کہتی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کہاں پر ہے؟ کہتی میں گھر پر ہوں۔ کہتا ہے لوکیشن بھیجو۔ بیوی کہتی ہے میں اپنے گھر پر نہیں ہوں، میں امی کے گھر پر ہوں۔ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا، سیدھا سسرال چلا گیا اور سسرال جا کر اس نے اپنی بیوی کو گولیاں مار دی۔ حیران اور پریشانی کی بات ہے کہ یہ تو سرپرائز دینے آیا تھا اور آ کر اس نے گولیاں مار دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ وجہ عناد کیا ہے؟ پھر مانتا بھی ہے کہ میں نے گولیاں ماری ہیں، اور پھر اتنی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا شوہر کیسے گولیاں مار سکتا ہے؟ وہ تو سرپرائز دینے آیا تھا۔ تو یہ ایک سیریز ہے پوری کی پوری سوالوں کی، جس کے جوابات آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتی ہوں، اور میں جان چکی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پشاور میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے گل بہار۔ تو گل بہار میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر کے سربراہ ہیں نعمان خان صاحب، اور نعمان خان صاحب کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے جنت۔ نعمان صاحب جنت کی شادی اشفاق حسین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اشفاق حسین جو ہے وہ ضلع کرم ایجنسی کا رہائشی ہے۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑی بیٹی ہے جس کی عمر 9 سال ہے، اس کے بعد ایک بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے، اور پھر سے ایک بیٹا ہے جس کی عمر ہے 4 سال۔ شادی کے بعد زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اشفاق کا ایک دوست ہے جو کہ عراق میں رہتا ہے اور عراق میں ہی کام کرتا ہے۔ اشفاق کا دوست بار بار اس سے یہ کہتا ہے یار ساری زندگی محنت مزدوری تم کرتے رہے ہو، کچھ خاص اپنا نہیں بنایا، ایسا کرو عراق میں آ جاؤ، میں اپلائی کرتا ہوں، میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور یہاں پر رہ کر تم جو محنت کرو گے نا اس کا معاوضہ تمہیں ڈبل ملے گا، گاڑی بھی بن جائے گی، گھر بھی بن جائے گا، بینک بیلنس بھی بن جائے گا، دیکھو ہم نے بھی تو بنایا ہے۔ تو اس بات پر اشفاق جو ہے وہ کہتا ہے بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، وہ ایگری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اگر تم سپورٹ کرو گے تو چلو ٹھیک ہے، میں اس بات پر ایگری ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب آپ میرے کاغذوں کو تیار کرنا شروع کرو، اپلائی کرو، میرا ویزا چیزیں۔ کہتا ہے ڈن۔ بیوی سے گھر آ کے ساری بات کرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، آپ ادھر اور ہم ادھر، یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے، میاں بیوی کو تو پاس رہنا چاہیے، بچوں کو تو آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ تو یہ کہتا ہے اللہ کی بندی گھبراؤ نہیں، میں وہاں جاؤں گا، اپلائی کروں گا آپ لوگوں کے لیے، پھر آپ لوگ بھی آ جانا تو بہت مزہ آئے گا، زندگی اچھی گزرے گی، مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ کہتی ہے اچھا اگر بلا لوگے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں ایگری ہوں، اور یہ راضی ہو جاتی ہے۔ 3 سال پہلے یہ عراق گیا، خوب محنت مزدوری کی، وہاں جا کر دن رات ایک کیا، اور 1 سال وہاں پر کام کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک کرائے کا گھر لیا، اپنے بیوی بچوں کے ڈاکیومنٹیشن کا آغاز کیا، اپلائی کیا، اور پھر اس نے وہاں پر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بلوا لیا اور وہاں رہنے لگے۔ جناب دن گزرنے لگے، ٹائم گزرنے لگا، اچھا ٹائم گزرنے لگا، اور پھر عراق کے حالات کچھ خراب ہوئے۔ جب عراق کے حالات خراب ہوئے تو وہاں پر دہشت گردی کا جو عنصر تھا وہ پھوٹنے لگا۔ اب یہ ڈر گیا، اس نے کیا کیا، یہ اپنے بچوں کو لیا، اس نے بیوی کو لیا اور پاکستان واپس پشاور کرم ایجنسی آ گیا، اور آ کر وہاں دوبارہ سے رہنے لگا حالات سے ڈر کر۔ عراق کے حالات جب دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگے، خبریں آنے لگیں، تو اس نے کہا کہ چلو جی شکر ہے حالات ٹھیک ہوئے، چلو واپس چلتے ہیں عراق۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے میں نے نہیں جانا، میں تو ڈر گئی ہوں وہاں کے حالات دیکھ کر، یہاں سے بچے اٹھاؤں، وہاں شفٹ کروں، وہاں سکولوں میں داخل کراؤں، پھر وہاں یہاں آؤں، میرے بچوں کی تعلیم ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے، میں اب نہیں جا رہی، تم نے جانا ہے تم جاؤ۔ اس طرح سے
آخر کار یہ اکیلا واپس چلا گیا عراق، اور 6 ماہ کے بعد اس نے سوچا کہ میں اب واپس جاتا ہوں پاکستان، سرپرائز دیتا ہوں اپنی بیوی بچوں کو۔ 6 ماہ کے بعد اس نے پاکستان آنے کے لیے تیاری کی۔ یہ پاکستان آیا، آ کر سرپرائزلی اپنا گھر دیکھا، گھر کے باہر تالا تھا، بیوی کو فون کیا، حال چال پوچھا، کہاں ہو، گھر پر ہوں، لوکیشن بھیجو، نہیں میں تو اپنی ماں باپ کے گھر ہوں۔ پھر کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، پھر سیدھا سسرال جاتا ہے، اور سسرال جا کر بیوی سے بات چیت کرتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھو میں تمہیں سرپرائز دینے آیا ہوں، اور ساری صورتحال میں نے آپ کو آغاز میں بتائی۔ سسرال میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ حالات تو دیکھو ٹھیک ہو گئے ہیں، ساتھ میں اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ چلو واپس اپنے گھر چلتے ہیں، وہاں پہ کچھ دن گزارتے ہیں، پھر میری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ کہتا ہے کیا ہو گیا میرے ساتھ نہیں جانا، شوہر ہوں میں تمہارا۔ تو آگے سے کہتی ہے پہلے بھی تم مجھے عراق لے کر گئے تھے، ابھی تم واپس ہم اپنے گھر تو چلے جاتے ہیں، لیکن تم نے عراق کی ضد لگانی ہے، تو میں نے اب عراق نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہوئے تھے، میرے بچوں کی تعلیم بہت ڈسٹرب ہوئی، آدھی کلاسیں یہاں پڑھی، آدھی وہاں پڑھی، تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جب شادی کی تھی نا تو اس ٹائم 2 شرطیں تھی، ایک یہ کہ تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، نمبر 2 ہماری یہ شرط تھی کہ میرے بچوں کی تعلیم اور یہ لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اب دیکھو میرے بچے پچھلے 3 سال سے رول رہے ہیں، تمہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ تعلیم پراپر ہو پا رہی ہے، نہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو پا رہے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ اب رہنا ہی نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر ہکا بکا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تمہیں طلاق چاہیے؟ کہتی مجھے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتا ہے میں اب ایسی جگہ پر گھر لوں گا عراق میں جا کے جہاں پر دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہ بنے، حالات نہ خراب ہو، تم میرے پر اعتبار کرو، میں کوئی اچھی سی جگہ دیکھوں گا۔ وہ کہتی ہے میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ان کا آپس میں اس بات پر خوب جھگڑا ہو جاتا ہے، اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ اشفاق اس بات پر بہت مناتا بھی ہے اپنی بیوی کو، لیکن بیوی بالکل بھی اس کی بات نہیں مانتی۔ وہ واپس اکیلا چلا جاتا ہے اور بیوی ادھر ہی اپنے بچوں کے ساتھ گھر آتا ہے، اپنے آ کر کال کرتا ہے اپنی بیوی کو، بیوی کال نہیں اٹھاتی، 1 2 3 کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ پھر دوبارہ سسرال جاتا ہے، جا کے اپنی بیوی کو مناتا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور صاف جواب دے دیتی ہے۔ کیا کرتا ہے اس مرتبہ جب یہ اپنی بیوی کو منانے گیا تو اس نے اپنے ساتھ پسٹل لگا رکھا تھا، اس نے فوراً سے پسٹل نکالا اور پسٹل نکال کر اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ جو فائر مارا اپنی بیوی کو تو ظاہر ہے وہ موقع پر فوت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی اس کی، اور یہ موقع سے فرار ہو گیا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے بچوں کے سامنے کیا۔ اس کے بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گل بہار پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج ہوئی جس کا مدعی مقدمہ بنا والد نعمان خان، اور یہ قتل ڈلا اس کے شوہر پر جو کہ واقعی مرکزی ملزم ہے اور قاتل ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی پولیس کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اس سے تفتیش کرتی ہے، اور تفتیش میں ملزم سے پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں اپنی بیوی کو قتل کیا؟ کہتا ہے ہمارے میں طلاق نہیں دی جاتی، تو طلاق میں نے نہیں دینی تھی، یہ کہتی تھی طلاق دو طلاق دو، تو میں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے، اقبال جرم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا تھا عراق چلو، حالات ٹھیک ہو گئے، یہ عراق بھی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا وقوعہ ہے۔ اول تو آپ جب شادیاں کرتے ہیں، ذاتی اوپینین دے رہی ہوں، اس بات پر کرتے ہیں کہ جی کھاتا پیتا لڑکا ہونا چاہیے، پیسے اچھے کماتا ہو، گاڑی شاڑی ہو، ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ یہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ دوسرا کانسیپٹ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ شادی کے بعد ظاہر ہے ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، پہلے بھی چاہتا ہے لیکن بعد میں ذرا ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ باہر چلا گیا، آپ کو لے کر گیا، یہاں تک مجھے کوئی برائی نہیں اس بندے میں لگتی، پھر حالات خراب ہوئے، پھر آپ کو لے کر واپس آ گیا، جب حالات ٹھیک ہوئے پھر جانے کا خواہش مند تھا اور آپ کے ساتھ جانے کا خواہش مند تھا۔ ہاں قتل اس نے کیا، غلط کیا۔ گھروں کو بسانے کے لیے کمپرومائز تو کرنے ہی پڑتے ہیں، وہ عورتیں جو کمپرومائز نہیں کرتی پھر مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ گھروں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، شادی شدہ جوڑوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تھینک یو۔